یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ واسطے میرے ایک ایک بات میں غور کر لینا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ پھر سر پیٹو گے۔ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھوڑے کا زین اس پر رکھا نہیں جاتا تھا، یعنی گھوڑے پر زین رکھیں، اس کو تیار کرے سواری کے لیے، اب تک زین کو رکھا نہیں جاتا تھا گھوڑے کے، اور اس کو باندھا نہیں جاتا تھا کہ اس سے پہلے قرآن ختم کرتا تھا اتنی جلدی میں۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس قرآن کہاں سے آ گیا؟ یہ بخاری ہے۔ اب بولو آپ بیدار ہیں یا نہیں؟ جب آپ بیدار ہیں تو اس میں فتنہ یہ آ گیا کہ اللہ کا بھلا کرے کہ قرآن، تورات، انجیل، زبور یہ ایک ہی ہے، مصداق مضمون ایک ہے، مصداق مضمون ایک، عبارات الگ۔ جیسے کہ میرا حسن ہے، دیکھو ماشاءاللہ کیسا خوبصورت، اب عبارات شتیٰ وحسن کا واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر۔ ہماری تعبیرات الگ ہیں، ہماری عبارتیں الگ ہیں، لیکن محبوب تیرا حسن تو ایک ہے۔ کوئی کہتا ہے ڈیر خاصتہ ہے، اور کوئی کہتا ہے ڈیر اسپین ہے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کہتا ہے بہت حسین ہے، کوئی کہتا ہے بہت جمیل ہے۔ تو یہ تعبیرات ہمارے الگ ہیں، لیکن محبوب تو ایک ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور یہ ایک ہے، صرف تعبیرات الگ ہے، کوئی عبرانی زبان میں ہے، کوئی عربی زبان میں ہے، کوئی کسی میں ہے۔ جب کتابیں ہماری ایک ہو گئی تو پھر ہم بھی ایک ہو گئے۔ جب ہم ایک ہو گئے تو کوئی سابقہ دین یہ منسوخ نہیں ہے، متروک نہیں ہے، ایک ہی ہے، ہم سب ایک ہے۔ اس لیے یہود و نصارہ میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور مسئلہ یہی ہے کہ داؤد علیہ السلام وہ قرآن پڑھتے، بخاری اپلائی میں آپ کو دکھاتا ہوں جلد ثانی میں۔ تو اب اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا اس میں کہ قرآن علم کے طور پر یہ کتاب ہے، اور اگر وصفی معنی میں لے لے اور لغوی معنی میں لے لے، وصفی معنی میں آپ اشتقاق والا معنی مراد لے لے تو مقروء کے معنی میں۔ اب مقروء یہ کتاب بھی مقروء ہے، انجیل بھی مقروء ہے، اس کو بھی پڑھا جاتا ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ زبور بھی مقروء ہے، لہذا وہاں اس سے مراد زبور ہی ہے، اس معنی کر۔ جیسے کہ یہ دیوار میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ منظور ہے، یہ منظور نہیں، منظور تو یہ ہے، لیکن اگر وصفی اور اشتقاقی معنی کے اعتبار سے آپ لے لیں گے، آپ